آپ تو فخریہ کہہ دیتے ہیں ہم سنی ہیں، اور جیسے آپ نے سنی کہا بس ذہن پھٹ سے چلا جاتا ہے بریلوی ہے یہ. اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ خود آپ کو کہتے ہیں سنی بھائی لوگ ہوئے تو تم وہابی ہو، دیوبندی ہو، اور ہندوستان کے رجسٹر میں وہابی دیوبندی کوئی فرقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. تو جب یہ ہندوستانی رجسٹر میں نہیں ہے تو مسلمانی رجسٹر میں ہوں گے؟ ذرا غور تو فرمائیے یار، تمہارا اتنا پاور نہیں ہے کہ تم ہندوستان کے رجسٹر میں اپنا نام ڈلوا سکو کہ ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل دیوبند ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہر جگہ مشہور ہو گئے. مدینہ شریف میں آپ سرکار کے روضہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ حاضر رجلو قبوری ام بریلوی، یہ آدمی قبر پجوا ہے یا بریلوی ہے. صاحب قبروں کی طرف ہم نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم قبر پجوا ہو گئے. اب آپ قبر کی مٹی کھا جائیں تو آپ قبر کھوا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہو گے سبحانی صاحب یار تم نے 8 دن تک تقریر کی مگر یہ سب جملہ نہیں سنایا، ہم قبر کھوا ہیں. بالکل قبر کھوا ہو. تم نے ہم کو قبر پجوا کیسے کہا؟ کیا کوئی سنی مسلمان قبر کے سامنے جا کر کے نیت باندھ کر نماز پڑھتا ہے؟ تکبیر ہوتی ہے قبر کے سامنے، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. بتاؤ کسی قبر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب اور کھڑے ہو کر کے تکبیر کہتے ہوں اور پیچھے مقتدی ہوں پھر اس کے بعد نماز ادا کی جا رہی ہو؟ اگر قبر کے سامنے کھڑا ہو جانا جرم ہے تو اپنے جنازوں کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دو. یہ مردہ کو سامنے رکھ کر کے جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیوں مردہ کو سامنے رکھتے ہو جنازہ؟ وہی مردہ تیرے سامنے ہے نادان، قبر سے باہر ہے تو تو ہاتھ باندھے ہے اور مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے. اللہم اغفر لے حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا. اللہ بخش دے، ہمارے مردہ کو بخش دے، ہمارے زندہ کو بخش دے، ہمارے چھوٹے کو بخش دے، ہمارے بڑے کو بخش دے. کرتے ہو دعا کہ نہیں؟ سامنے مردہ لیٹا ہے، آپ کے کہنے سے اللہ بخش دے گا مگر آپ دعا کر رہے ہو. مردہ سامنے لیٹا ہے، آپ یہ دعا کر رہے ہو. وہی مردہ اگر قبر میں ہو گیا، مٹی کے اندر ہو گیا اور جا کر کے یہی دعا پڑھ رہے ہو تو حرام کا فتویٰ کیسے لگ گیا؟ ہوٹل کے اندر چائے پینا جائز ہے اور ہوٹل کے باہر سے نکل کر کے ناجائز ہو گیا؟ یہ فتویٰ کہاں سے ہوگا؟ وہی مردہ تو ہے. مردہ اگر عام مومنین میں ہے تو معاملہ اور ہے، اور وہی مردہ جو ہمارے سامنے مردہ ہے کوئی ولی اللہ ہے تو ہمیں یقین ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار. اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہے. کہو گے کوئی ثبوت؟ ہاں ثبوت لے لو. حضرت امام احمد ابن حنبل چاروں اماموں میں بہت مشہور امام ہیں جن سے ایک مسلک ہے، مسلک حنبلی. پہلے مکہ شریف میں خانہ کعبہ کے کنارے کنارے 4 مصلے تھے. کتنے مصلے تھے؟ کتنے مصلے تھے؟ یہ حنفی مصلہ ہے، یہ شافعی مصلہ ہے، یہ مالکی مصلہ ہے، یہ حنبلی مصلہ ہے. اور چاروں جماعت کے علماء رہتے تھے، سب اہل سنت تھے. نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، فروعی مسائل، ان میں اماموں کا اختلاف ہوا. مثلا ہمارے وہاں ہے کہ ہم مغرب کی نماز فرض پہلے پڑھ لیتے ہیں تب 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. حنبلی مسلک میں ہے پہلے وہ 2 رکعت سنت پڑھ لیتے ہیں تب 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں. انہی مسئلوں میں اختلاف ائمہ میں. اور یہ اماموں کی جماعت کب متعین کی گئی کہ بس اب ان 4 اماموں کے علاوہ 5واں نہ تسلیم کیا جائے گا. اگر اس 5ویں امام کے مسائل ان 4 اماموں کے مسائل سے متفق ہیں تو اسے بہت بڑا عالم تو کہا جائے گا مگر امام انہی 4 کے تعلق سے ہوگا، اجتہاد کا مسئلہ انہی پر رہے گا. یہ کب ہوا معلوم ہے؟ ارے یار کیسٹیں آپ سنتے رہتے ہو پھر بھی نہیں یاد رکھتے. ایک صاحب نے کہا کہ ہم کو بہت کچھ یاد ہے. ایک حاجی صاحب تھے تو ایک بزرگ کے ساتھ رہتے تھے، ایک دعوت میں گئے تو دعوت کرنے والے نے بڑے اچھے انداز سے دعوت کی. اور جب سب کھانا وغیرہ چن چکے تو چننے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ حضور اب نوش فرمائیے. سب کھانے لگے. نوش کا مطلب اب کھائیے پیجیے. تو وہ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، یاد نہیں رکھ پاتے تھے، بڑے سیدھے سادے تھے. کتنے دیا بھیا؟
کس نے دیا ہے پہلے بتا تو بابا, نام بتا کر دیا. ہاں حاجی عبدالسمی صاحب, حاجی نسیم صاحب کے بھائی, وہ ہمارے عرفاتی بھائی ہیں, حج کرنے کے لیے گئے تھے اور الحمدللہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ہماری ان کی ملاقات ہوئی. حاجی عبدالسمی صاحب نے, یہ غالباً 5,000 ہے یا 10,000 ہے, کتنا ہوگا, 10,000 ہے, یہ سنی رضا جامع مسجد کو دیا. سبحان اللہ, اللہ قبول فرما لے, مولا امام حسین کے صدقہ میں قبول فرما لے. پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو جوش و جذبہ عطا فرما دے, سنی رضا جامع مسجد میں اپنے حسب حیثیت سب مدد کریں اور کرتے رہیں. نوش فرمائیے. نوش بڑا اچھا لفظ ہے, فارسی کا جملہ ہے. حاجی صاحب نے سوچا کہ اب حضرت کی دعوت میں بھی اپنے گھر لوں گا اور کھانا چننے کے بعد یہی جملہ میں بھی کہوں گا, تب حضرت کھانے لگیں گے. گئے بیچارے, کھانے کا انتظام کیا, دسترخوان لگا دیا, کھانا رکھ دیا. حاجی صاحب یہ جملہ بھول گئے. اب گھر میں اندر جائیں باہر نکلیں, اندر جائیں باہر نکلیں, یادیں نہیں آوے جملہ. لوگوں نے کہا حاجی صاحب اب کس چیز کی کمی ہے دسترخوان پر بھائی؟ ارے اب تو اجازت دیجئے, بس حضرت رک جائیے 1 منٹ اور. پھر اندر گئے کہ یاد آ جائے, باہر آئے نہیں یاد آیا. ارے حاجی صاحب اور کچھ لانا ہے؟ نہیں حضرت بس سب کچھ ہو گیا, بس تھوڑا سا معاملہ ہے حضرت. پھر اندر گئے, پھر باہر آئے. جب عاجز ہو گئے, ان لوگوں نے بھی کہا کہ جب کچھ اب نہیں لانا ہے تو اجازت دو کھائیں. تو کہتے کیا ہیں کہ حضرت بھول گئے, بھکوس آ جائے. یہ ہے بھولنے کا نتیجہ. نوش کو وہ بھول گئے تو نوش کو بھکوسنا کہہ دیا, تو آپ بھول جاتے ہیں. جب خلفائے عباسیہ کے دور میں رافضیوں نے سرکار کی احادیث کو بدلنا شروع کر دیا, نماز روزے کے مسئلے کو بدلنا شروع کر دیا. مثلا آپ نیت باندھ کر نماز پڑھتے ہیں, وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے. آپ مصلی پر یا مسجد پر, مصلی نہیں ہے تو زمین ہی پر سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, چٹائی نہیں ہے اسی پر نماز پڑھتے ہیں, یا ٹھپا رکھ کر نماز پڑھنے لگے, تو بڑی گڑبڑی مچانے لگے. اس کے بعد یہ متعین ہوا کہ علماء نے جو سرکار کی حدیثوں کو جمع کر کے روزہ نماز کے مسائل کو اکٹھا کیا ہے, ان سب کو دیکھا جائے اور ان سب مسئلوں پر اکٹھا اجتماع کر کے ایک قید لگا دی جائے کہ ان مسئلوں پر عمل کیا جائے گا, اس سے نہ آگے بڑھا جائے نہ پیچھے بڑھا جائے. تو جب سارے عالموں کی فقہ کو دیکھا گیا تو اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ سب سے بلند و بالا تھی اور سب سے زیادہ مکمل تھی. تو حضرت امام اعظم, حضرت امام ابو حنیفہ, حضرت امام شافعی, حضرت امام احمد بن مالک حنبل, حضرت امام مالک, ان اماموں کی فقہوں کو دیکھا کہ مکمل ہیں, بس اعلان کر دیا گیا کہ ان چاروں اماموں میں سے جو جس امام کی تقلید کرتے ہوئے روزہ نماز حج و زکوٰۃ کے مسائل ادا کرتا رہے گا وہ اہل سنت و جماعت ہے, اور ان چاروں اماموں کے مسئلوں سے جس کا مسئلہ ٹکرائے گا ٹھکرا دیا جائے گا, اور ان چاروں اماموں کے مسئلے سے جس امام کا مسئلہ متفق رہے گا اسے بھی انہی چاروں امام کا جس سے متفق رہے گا اس کا مقلد مان لیا جائے گا. یہ 4 امام ہو گئے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پاک پر سرکار غوث پاک تشریف لے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ غوث پاک قبر پر گئے تو قبر پر جانا آج کا طریقہ رہی ہے. اور جب غوث پاک گئے تو حضرت امام احمد ابن حنبل کو سلام کیا. جیسے آپ کی قبر پر سلام کیا تب تک آپ کی قبر پھٹ گئی اور حضرت امام احمد بن حنبل بنفس نفیس باہر آ گئے, اور باہر آ کر کے سرکار غوث اعظم سے معانقہ مصافحہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عبد القادر, اللہ تعالیٰ نے اس وقت تم کو بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے, سارے اہل زمین تمہارے محتاج ہیں. ذرا غور فرمائیے, وہ حضرت امام احمد ابن حنبل ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر غوث اعظم گئے. تو میرے دوست, قبر پر کوئی جاتا ہے تو صاحب قبر اس کی آواز کو سنتا ہے, جیسے وہ دنیا میں لوگوں کو پہچانتا تھا, دنیا سے جانے کے بعد اگر وہی لوگ اس کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہ پہچانتا ہے. اس لیے قبروں پر جانے کا جھگڑا نہ کرو. قبر پر کوئی چلا گیا, شرعی انداز سے کھڑا ہے, فاتحہ پڑھ رہا ہے, بخشش کی دعا مانگ رہا ہے, مانگنے دو, اعتراض نہ کرو. قبر پر چلے جانے سے اگر وہ قبر پجوا ہو سکتا ہے تو کتابوں میں ثابت ہے کہ تمہارے لوگوں نے تمہارے مولویوں کی قبر کی مٹی کھائی ہے, اور جب مٹی اٹھا اٹھا کر کے کھا لیا. اللہ تعالیٰ توقیر صاحب کو دارین کی بھلائیاں عطا فرمائے.
انہوں نے 2300 روپیہ دیا ہے. تو 23 کون؟ اچھا ہاں بچا لیا انہوں نے. اچھا 11 اور 12 یہ دونوں ملا کر کے دے دیا ہے. اور کہیں 12 کرتے تو دوسرا بن جاتا. اب وہ بہت ہوشیار آدمی ہیں توقیر صاحب، جمدہ شاہی ہے نا، اور ہوشیار لوگوں کے ساتھ میں رہتے بھی ہیں، اور اس معاملے میں بہت مار پیٹ کرتے بھی ہیں. اس لیے گھبراتے ہیں 24 نمبری لوگ کہ اس شخص سے جھگڑا وگڑا مت کرو یار، مار دیتا ہے یہ. توقیر صاحب نے سنی رضا جامع مسجد کے لیے دیا. اللہ تعالی حضرت امام حسین کے صدقے میں ان کے مشکلات کو حل فرمائے، دیندار بنائے، اور ہم کو اور آپ سب کو رب تعالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. بات میں بس مختصر ایک اور عرض کر دیتا ہوں، بہت غور سے سن لو پیارے. یہی محمود غزنوی ہیں. سرکار محمود غزنوی کی محبت ذرا ملاحظہ فرمائیے سرکار کے نام سے. محمود غزنوی ایک روز اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے وزیر کے لڑکے ایاز کے لڑکے کو بلایا، کہا ایاز کے لڑکے ادھر آ. تب تک ایاز چونک پڑے کہ ہر روز بادشاہ ہمارے لڑکے کا نام لیتے تھے، میرے لڑکے کا نام ہے محمد، اور سرکار نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام میرے نام پر رکھو، جس کا نام محمد ہوگا اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. قربان جاؤ نبی کی فضیلت پر یار. ارے یہاں تک محبت رسول کا نام ہے کہ جن والدین نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا ہے، قیامت میں ایک منادی رب کی طرف سے ندا دے گا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے بچوں کا نام دنیا میں محمد رکھا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، وہ بخش دیے گئے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور مطلع میں کیا شک تھا واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. اللہ اکبر. بادشاہ نے پوچھ لیا، بادشاہ سے وزیر نے پوچھ لیا، حضور ہر روز میرے بچے کا آپ نام لیا کرتے تھے، آج میرے بچے کا آپ نے نام نہیں لیا. تو محمود غزنوی رونے لگے. انہوں نے کہا ایاز تیرے بچے کا نام سرکار کے نام پر ہے، اور آج اچانک مجھے بلانے کی ضرورت پڑ گئی، میں وضو سے نہیں تھا، میں جب وضو سے رہتا تھا تب تیرے بچے کا نام لیا کرتا تھا کہ سرکار کے نام پر ہے. یہ ادب ہے محمود غزنوی کا. تب ہندوستان کی سرزمین پر 16واں چکر شکست کا کھانے کے بعد بھی قلعہ پر پرچم فتح کا لہرا دیا تھا، اور ذہن و فکر دے دیا تھا کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عبدالحنان صاحب سبحان اللہ، یہ ہمارے عبدالحنان بھائی ہیں. انہوں نے سنی رضا جامع مسجد کو 2500 دیا. 2500 دیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سبحان اللہ. ارے یار ایسے ایسے اٹھ جاؤ، 500 1000 100 روپیہ تو بہت ہو جائے. ہم سب لوگ گواہ بھی ہو جائیں گے آپ کے چندے کے لیے. سنی رضا جامع مسجد کا معاملہ ہے. ہم لوگ رمضان شریف میں مدرسے کا چندہ کرتے ہیں، یوں ہی جب ضرورت پڑتی ہے تو چندہ کر لیتے ہیں. ہمارے مدرسے سے فون آیا کہ سبحانی صاحب چاول مدرسے میں ختم ہو گیا بچوں کے لیے. تو ہم نے کہا میں ابھی حج کر کے آ رہا ہوں، ابھی نہ چاول نہ دال، آؤں گا تو وہیں چاہے چاول ہو جائے گا چاہے دال ہو جائے گا. مقصد یہ تھا کہ کچھ چندہ وغیرہ کر کے لے آئیے گا. ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں، آئیں گے چاول وغیرہ ہو جائے گا، وہیں چاول ختم کرو چاہے دال ختم کرو. ہم کو یہاں محرم کی تقریریں سوجھی ہیں، تمہیں چاول سوجھا ہے، چاول نہیں ہے. ہائے بھات ہائے دال، ہائے بھات ہائے دال. بتائیے صاحب کہیں فرصت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس جملے کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، باتوں کو یاد رکھو. سبحان اللہ. یہ کس بھائی نے دیا؟ ارے نام تو بتائیے. ہاں عبد الباری صاحب نے یہ 500 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے. سبحان اللہ. عرض کر رہا تھا محبت رسول.
محبت کا معاملہ صرف آخری جملہ سن لو، بس اسی سے نتیجہ نکال لو کہ اگر نیکوں سے آپ کو محبت ہے تو آپ کو یہ فائدہ پہنچے گا، اور سرکار سے محبت ہے تو کیوں نہیں فائدہ پہنچے گا۔ نسبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر کھانا کھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دسترخوان کو محفوظ کر لیتے ہیں، وہ رکھ لیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کسی دوست احباب کو کھانا کھلاتے تو اسی پر کھلاتے، جب دسترخوان میلا ہو جاتا تھا تو اس کو پانی سے نہیں دھلتے تھے، اس کو آگ میں ڈال دیتے تھے۔ بتائیے صاحب، کپڑا ہے، میرے سرکار نے اس پر کھانا کھا لیا ہے اور اپنے دست پاک کو اس کپڑے سے پوچھ لیا ہے، نبی کا ہاتھ لگ گیا کپڑے پر۔ حضرت انس بن مالک کا عقیدہ دیکھو، کہاں قرآن